قانون ساز کونسل انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ کانگریس کے 5 امیدوار، تلگو دیشم کے 2، پی آر پی اور سی پی آئی کا 1 امیدوار کامیاب قرار دیا گیا۔ علاوہ ازیں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید الطاف حیدر رضوی سب سے زیادہ ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار سید الطاف حیدر رضوی کو 36 ووٹوں کی اکثریت حاصل ہوئی اور انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لے کر ایک تاریخ رقم کی۔ سید الطاف حیدر رضوی دوسری مرتبہ قانون ساز کونسل کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ سید الطاف حیدر رضوی کا سیاسی کیریئر 1989 سے شروع ہوا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے حرکیاتی رکن کی حیثیت سے سید الطاف حیدر رضوی نے شروعات کی۔ اس سلسلے میں 17 مارچ کی رات نتیجے کے اعلان کے بعد جلوس کی شکل میں انہیں پارٹی آفس واقع پرانی حویلی لایا گیا۔ اس موقع پر سرگرم کارکن ایوب خان، کارپوریٹر آفندی کے علاوہ محبان مجلس کی کثیر تعداد شریک تھی۔ ناظرین، دوسری مرتبہ رکن قانون ساز کونسل منتخب ہونے کے بعد سب سے پہلے سید الطاف حیدر رضوی نے روبی چینل کو انٹرویو دیا۔ ناظرین، پیش ہے محمد آصف علی کی جانب سے لیے گئے انٹرویو کے اقتباسات۔ السلام علیکم ناظرین، روبی چینل کے اس خصوصی پروگرام ایک ملاقات ایک شخصیت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آصف علی اور آج کی ہماری شخصیت ہے مجلس اتحاد المسلمین کے نو منتخب رکن قانون ساز کونسل جناب سید الطاف حیدر رضوی صاحب۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب الطاف حیدر رضوی صاحب کونسل کے لیے زائد ووٹوں سے آج منتخب ہوئے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں ایک انوکھے قسم کا جشن ہے آج، کیونکہ آج جو اقتدار میں جو پارٹی ہے کانگریس، اس نے مجلس اتحاد المسلمین کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے یہ امیدوار منتخب کیا ہے اور بھاری ووٹوں سے الطاف حیدر رضوی صاحب منتخب ہوئے ہیں اور انہیں ترجیحی ووٹ جو ملا ہے وہ سب سے زیادہ کونسل میں انہیں ملا ہے۔ تو آج ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں اور ہم آپ کا جو ہے تہہ دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اس انتخاب کے لیے اور عوام کی طرف سے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سب آپ یہ بتائیے کہ آپ آج کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج آپ جو ترجیحی ووٹ سے جو منتخب ہوئے ہیں اس میں آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، سماج کی بڑی کامیابی ہے۔ دائرے میں مسرت کی بات ہے کہ جماعت کی طرف سے جو قانون ساز کونسل کے رکن ہیں اور مجھے چونکہ دوبارہ منتخب کیا گیا ہے تو صاحب نے پورا اپنا اعتماد دیا اور پھر سے منتخب کیا، تو ظاہر ہے بڑی خوشی کی بات ہے، کافی فخر کی بات ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اور پھر حیثیت ورکر کافی حد تک ہم نے کام کیا ہے اور جماعت نے آج اس مقام پہ ہمیں باعث کیا، تو کافی خوشی کی بات ہے یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پوری ایمانداری دیانتداری سے کام کریں گے، تو بہت مسرت ہو رہی ہے آج مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بڑی کامیابی۔ صاحب، جیسا کہ ناظرین بے چین ہیں، ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی کیریئر یا آپ کا سیاسی سفر ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے اور آج آپ جو ایم ایل سی کے عہدے پر فائز ہیں یہ کتنا عرصہ ہے صاحب، اور جماعت نے آپ کو کتنے عرصے میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ کہ جہاں تک کا سیاسی کریئر کا سوال ہے، میں بحیثیت ورکر خیال 89 سے کام کر رہا ہوں اور ہمارے جو لیجسلیٹو پارٹی کے لیڈر ہیں جناب ابوالحسن وزیر صاحب چراغ ایم ایل اے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ 89 سے جماعت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دم ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں تھے، لیکن جماعت کی خدمت کرتے آئے ہیں، کوشش یہی رہی ہے کہ کام کریں مسلمانوں کے لیے، جماعت کو اور مضبوط کریں۔ تو یہ 1990 سے یہ کام کر رہے ہیں جماعت کے لیے۔
سر دوسری مرتبہ آپ مسلسل ایمرجنسی کے لیے منتخب ہوئے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اور عوام کو روبی چینل کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں سر؟ روبی چینل کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ ہماری جماعت کے پروگرام وغیرہ کافی حد تک کوریج ہوتا ہے تمام پروگرام کو، ہمارے جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں اور اسمبلی کی جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی نمایاں دکھاتے ہیں. تو میں روبی چینل کے ذریعے یہی کہوں گا کہ جماعت سے وابستہ رہیے، جسے اتحاد المسلمین جیسے کہ تمام ہندوستان دیکھ رہا ہے واضح طور پر کام کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو ہر شعبے میں آگے بڑھائیں، ترقی دیں، خدمت کریں اپنے قوم کی. تو یہ کام ہم کر رہے ہیں. تو یہی میسج دوں گا کہ آج کے حالات میں سب سے بڑی اہم ضرورت جو ہے وہ ہم کو متحد رہنا چاہیے، کیونکہ آج اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم بھی اگر آج کچھ بنے ہیں جماعت کے ذریعے، یہ مسلمانوں کا اتحاد ہے. آج ہمارے MLAs ہیں اور انہوں نے ووٹ کیا ہے، اور انہی کے ووٹ سے ہم منتخب ہو کے کونسل میں آئے ہیں. ہمارے کونسل میں بھی نمائندگی آج مجلس اتحاد المسلمین کی بھرپور ہو رہی ہے. تو یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان باشعور ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے اور متحدہ طور پر پورے اتحاد کے ساتھ جماعت کو ہمیشہ سے تعاون کرتی آئی ہے، سپورٹ کرتی آئی ہے. اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک فیس، ایک پہچان بن چکے ہیں، پورے نمایاں چہرہ ہیں، اور تمام دنیا میں ایک ریکگنیشن جس بات کا آج لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ کون پرسنالٹی ہے. ہر چیز پہ، ہر بات پہ، پارلیمنٹ ہو چاہے اسمبلی ہو، ہم بالکل ایک ہیلتھی ڈسکشن کرتے ہیں، اس پہ حکومت سے منواتے ہیں ہماری باتوں کو، ہمارے مطالبات کو جو مسلمانوں کے مفاد میں ہیں. تو اس چیز کی وجہ سے آج مسلمان متحد ہونے کی وجہ سے اور جماعت کو مزید مستحکم کرنے کی وجہ سے آج مجھے بھی یہ موقع ملا ہے کہ آج میں ایوان کونسل میں ہوں. اب جیسا کہ کونسل میں 2 اراکین منتخب ہوئے ہیں، جعفری صاحب ہیں اور آپ ہیں صاحب، تو مجلس اتحاد المسلمین کے مستقبل کے منصوبہ جات کے بارے میں آپ عوام کو کچھ واقف کروائیے کہ کیا پلان رکھتی ہے مجلس کونسل میں، کن کن مدعوں کو اٹھایا جائے گا؟ ہمارے سامنے جو مسائل درپیش ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کو معاشی طور پہ اور تعلیمی میدان میں ترقی دی جائے. تو اس میں پہلے ہی کافی نمائندگی کی گئی اور جس کا نتیجہ 4% ریزرویشن دیا گیا مسلمانوں کو. مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی تھی. اور پھر جو اسکالرشپس کا ہے مسئلہ، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، تو اس میں بھی کافی جدوجہد کی ایوان اسمبلی میں. صدر محترم نے راست اس میں دلچسپی لے کے، کیونکہ تعلیم کا معاملہ ایسا ہے کہ بغیر تعلیم کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو ان چیزوں کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر جو پروفیشنل کورسز ہیں، پروفیشنل کورسز میں بھی جماعت نے بہت ہی نمایاں نمائندگی کرتے ہوئے حکومت سے 2004 کا جب الیکشن آیا تھا تو کانگریس حکومت سے یہ چیز منوائی تھی کہ تمام پروفیشنل کورسز میں فیس ریمبرسمنٹ دیا جائے گا، جو کہ مسلسل 2004 سے اب تک یہ چیز چل رہی ہے. تو اس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس، ہمارے مسلمان بچے جو پڑھ رہے ہیں پروفیشنل کالجز میں، تو ان کی فیس گورنمنٹ سے ہم نمائندگی کر کے دلوا رہے ہیں. تو اس میں کروڑوں روپیہ تعلیمی میدان میں خرچ ہو رہا ہے. اور آگے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اہم شعبہ ہے، اہم مسئلہ ہے جس میں اور کام کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم مزید اور آگے بھی کام کریں گے. ریزرویشنز میں، جابز میں جو ریزرویشنز ہے، کیونکہ اب کافی ہمارے لوگ تعلیمی یافتہ ہو رہے ہیں، پروفیشنل کورسز میں جا رہے ہیں، تو ان کو یہیں پر اچھے سے اچھے جابز فراہم ہوں اور مزید تعلیم حاصل کریں اور پروفیشنل کورسز میں جائیں. تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ.
ناظرین، آپ نے دیکھا کہ MLC جناب سید الطاف حیدر رضوی نے اپنے صدر محترم اور قائد مقننہ پر پورا اعتماد ظاہر کیا، اور انہوں نے صدر محترم اور قائد مقننہ کے علاوہ اراکین اسمبلی مجلس اتحاد المسلمین کا بھی شکریہ ادا کیا کہ انہیں دوبارہ MLC کے لیے منتخب کیا گیا۔ ہم اس پروگرام کے اختتام پر جناب الطاف حیدر رضوی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اور عوام کو مجلس اتحاد المسلمین کے مستقبل کے منصوبے جات سے بھی واقف کروایا۔ شکریہ۔